الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا فتحا مباركا من الكتاب المبارك فتاح عليم يا فتاح عليم آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. آج سب سے پہلے تو میری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آج کا سورہ فیل کا ہمارا ایک خاص پروگرام جو کہ ہمارے کرنٹ سنیریو سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، اس کو الحمدللہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ محترم سلطان بشیر صاحب کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ بہت سے ہمارے بزرگ موجود ہیں، جوان موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. سورہ الفیل کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ جو اس کا عمومی ترجمہ ہے سورہ الفیل کا، وہ میں پہلے ایک دفعہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک زندہ کتاب جو ہے ایک زندہ قوم کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتی ہے. ایک زندہ کتاب جو ہے وہ ایک زندہ قوم کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتی ہے، یہ ہے آج کا موضوع. اور اس کے لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے سورہ الفیل کو. تو سورہ الفیل کا آغاز ہوتا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا مبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. اب عام ترجمہ تو اس کا معروف ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے پلان کو ہم نے کیسے ضلالت کے اندر تبدیل کیا اور ان کی طرف بھیجے جھنڈ کے جھنڈ کہ جو ان پر گراتے تھے کنکریاں، اور پھر ہم نے ان کو ایسے کر دیا کہ جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں جی کہ آج 2025 میں آپ تمام احباب کے سامنے اس زندہ کتاب کی یہ زندہ آیات آج کے دور میں کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، حی القیوم کی طرف سے ہے، زندگی دینے والے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دو انداز ہیں سورہ الفیل کے. ایک انداز تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس انداز میں عمومی اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا ایک اور بڑا خصوصی انداز ہے جس کا تعلق ہمارے اس موجودہ دور سے ہے. وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ، اس سورت کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ اپنے اندر کتنے بڑے حقائق چھپا کر بیٹھا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کی تھوڑی سی دلچسپی آپ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی جو تنزیل ہے، اس کے سورت کے نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ 19 ہے، اور جو اس کی ترتیب وہ 105 ہے. ترتیب 105 ہے اور تنزیل جو ہے وہ 19 ہے. اگر آپ 19 کو 105 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس فگر آئے گا 1995. 1995 یہ وہ ایرا ہے کہ جس ایرا میں آپ کھلی آنکھوں سے فیل کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور ابابیل کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. دلچسپی بنانے کے لیے میں نے ایک چیز رکھی ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس اس چیز کے اندر دلچسپی رہے. دیکھیے جی، اب بڑھتے ہیں ہم سورہ فیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى، علم کہتے ہیں پورے قرآن کریم میں علم کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر تعجب آئے گا. مینز کہ آپ کی کنسنٹریشن 1000% چاہیے.
अलम तरा, मुखातब नबी करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खिताब पूरी कायनात के साथ है और क़यामत तक है। अलम तरा, अलम तरा में अलम जहां पर आएगा वहां पर ताज्जुब आएगा, और तरा का लफ्ज कुरान करीम में जहां पर आएगा वो बार बार देखने के लिए आएगा। जब आप अरबी जुबान में देखते हैं कि जब आप एक दफा किसी चीज को देखते हैं, जैसा कि सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा एक ख्वाब, और उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा या अबती इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकब, राअयत वहां पर ते का लफ्ज आया है, लेकिन तरा का लफ्ज जब आएगा, अरा का लफ्ज जब आएगा, तो यहां पर आप बार बार देखने के। तो पता चला कि ये अक़वाम को जब खिताब किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि रसूल करीम ने भी देखा है, आपने भी देखना है, आपने भी देखना है और बार बार देखना है। अलम तरा, अलम ताज्जुब, और ताज्जुब में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए हमारी आज की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है कि अलम तरा देखना है और बार बार देखना है, और ताज्जुब के साथ अलम तरा कैफ़, कैफ़। अब कैफ़ का लफ्ज़ जहां पर कुरान करीम में आएगा वहां पर कैफियत आएगी, जहां पर कैफ का लफ्ज आएगा वहां पर कैफियत आएगी। अब कैफियत कैसे आती है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अरिनी कैफ तुह्यल मौता, ऐ मेरे रब आप मुझे दिखाएं कि आप मौत में जिंदगी कैसे पैदा करते हैं। ऐ मेरे रब आप मुझे दिखाएं कि आप मौत में जिंदगी, वो कैफियत बताएं मुझे। तो अब यहां पर कुरान करीम में कैफियत सूरह फील के अंदर आपके सामने लेकर आ रहा है, जिसका ताल्लुक फी जमाना हर कौम हर 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 अक़वाम के साथ है, कौम के साथ नहीं बल्कि अक़वाम के साथ है। अलम तरा कैफ़, तो आपने क्या उस कैफियत को बार बार ताज्जुब के साथ देखा है? अलम तरा कैफ़ फ़अला, फ़अला रब्बुका, कि आपके रब के अफ़आल। अब कुरान करीम में ये दो लफ्ज आए हैं, एक लफ्ज है फ़अल, एक लफ्ज है अमल। फ़अल में और अमल में क्या फर्क होता है? अमल जो होता है, जिस काम के अंदर इंसान की मुदाखलत होती है वो अमल होता है। जिस काम के अंदर इंसान की मुदाखलत हो जाती है वो अमल कहलाता है, लेकिन जिन चीजों के अंदर इंसान की मुदाखलत नहीं होती उन्हें अफ़आल कहा जाता है। अब अल्लाह ने जो चीज वहां पे प्रेजेंट की है आपके सामने, उसमें इंसानों का कोई किरदार नहीं रहा, लेकिन उसमें पैगाम तो इंसानों के लिए बहुत कमाल है कि अल्लाह ने बताया है कि एक रब जो है वो कैसे अफ़आल करता है। उसके अफ़आल को आपने देखना है, किन के लिए? ये है जी हमारा सबसे बड़ा आज का लफ्ज, किन के लिए? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, किन के लिए जी? अस्हाब फ़ील के लिए। और हमने सारी जिंदगी किन को देखा है? हाथियों को, हाथियों को। आज मैं बताऊंगा कि अस्हाब फ़ील के साथ क्या हुआ है। जो कुरान का पैगाम था ना कि अस्हाब फ़ील के साथ क्या हुआ है, हमें ये तो पता है कि हाथियों के साथ क्या हुआ है। हाथी धंस गए, हाथियों के साथ ये हुआ, हाथियों के साथ ये हुआ, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि अस्हाब फ़ील के साथ आज अल्लाह ने ये मौसम बनाया है इस 10 तारीख का, 10/2025 का, कि जिसमें हमें पता चला है कि अस्हाब फ़ील के साथ, सफ़ेद हाथी वालों के साथ हुआ क्या है। ये कौन से अबाबील आए हैं, ये किस तरफ से आए हैं, इनके पास क्या कुव्वतें थी, इनके पास कौन सी ताईद थी, किसकी पुष्टपनाही है, ये तमाम तर चीज़ें आप देखेंगे सूरह फ़ील के अंदर। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि क्या आपने देखा है कि रब करीम ने वो कौन सी कैफियत इख्तियार की है अपने अफ़आल के अंदर कि जिसमें उसने अस्हाब फ़ील के साथ क्या किया है। अब अस्हाब फ़ील, अब साहिब देख लें पहले ताकि आपको ये पता चले कि साहिब किसे कहते हैं। साहिब कहते हैं जानने वाले को। जो अस्हाब रसूल हैं वो रसूल को जानते हैं, जो अस्हाब फ़ील हैं वो हाथियों को जानते हैं, जो अस्हाब कहफ हैं वो गारों को जानते हैं, जो अस्हाबुल यमीन हैं वो राइचसनेस को जानते हैं, रास्तबाजी को जानते हैं। तो पता चला कि जो साहिब होता है वो जानता है। तो अस्हाबुल फ़ील वो हैं जो हाथियों को जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं। और आप ये देखिए कि ये जिस दौर का ये वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का तकरीबन 570 मिलाद का जो है 570 मिलादी का वाक़या है, और कुछ उलमा ने कहा कि वो 71 का है, 70 का है। लेकिन मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा कि माँ की आंख जो देखती है सारी जिंदगी औलाद वो देखती है।
تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ منظر دیکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مناظر ماں کے پیٹ میں دیکھے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل واضح ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، جو ماں دیکھ لیتی ہے اولاد ساری زندگی دیکھتی ہے۔ تو ایک تو تائید اللہ کی طرف سے آئی، ایک ماں کی آنکھ کی طرف سے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل، یہ فیل والوں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ کیا ہوا جی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل، الم یجعل، اب جعل کا لفظ قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئے گا اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے خلق، مقابلے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے چھت پر جانا ہے تو میں سٹیپ وائز جن سیڑھیوں کے ساتھ چڑھتا چلا جا رہا ہوں اسے خلق کہا جائے گا۔ میں دھیرے دھیرے ایک ایک سیڑھی جو چڑھ رہا ہوں، پروگریسو ایوولوشن جو ہے، جو آ رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے سٹیپ وائز جو میں جا رہا ہوں، یہ خلق ہے۔ لیکن اسی کے اندر مجھے پتا چلا کہ چھت پر بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو میں چار چار سیڑھیاں پھلانگ کر جا رہا ہوں۔ یہ ایمرجنٹ ایوولوشن ہے اور اسے قرآن کریم جعل کہتا ہے۔ جہاں پر کوئی چیز پروگریسولی چلتی ہے وہاں پر قرآن کریم خلق کا لفظ لے کر آتا ہے، اور جہاں پر کوئی چیز ایمرجنٹ حالت کے اندر کچھ سٹیپس کراس کر کے چلتی ہے اسے قرآن کریم کہتا ہے جعل۔ اور جعل کا جو انداز ہے یہ آپ کو کوئک رسپانس کے اندر ملے گا، جو ہم نے 10 تاریخ کو دیکھا ہے۔ یہ جعل کا ورڈ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر کوئک رسپانسز آتے ہیں قرآن کریم کے اندر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ ایمرجنٹ حالت کے اندر بنا رہا ہوں، تو جہاں پر ایمرجنٹ آئے گی کوئی چیز کوئک رسپانس کی، وہاں پر آئے گا لفظ جعل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید کہتے ہیں، اب پلان کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے مکر اور ایک لفظ ہے قید۔ اب مکر میں اور قید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مکر اس پلان کو کہتے ہیں کہ جس کے نفاذ سے پہلے، جس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر لیں، چینج کر لیں آپ اسے، یہ مکر۔ آپ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ آپ لاسٹ کنڈیشن تک اپنی باتیں چینج کرتے ہیں، عمل تبدیل کرتے ہیں، اللہ بھی لاسٹ کنڈیشن تک آپ کو دیکھتا ہے، وہ چینج کرتا ہے پلان۔ لیکن وہ پلان کہ جو فرسٹ ڈے سے لاسٹ امپلیمنٹیشن تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، اسے قرآن کریم کہتا ہے قید۔ قید، الم یجعل کیدہم، اب کیدہم میں کون ہے؟ یہ اصحاب فیل ہیں، ہاتھی نہیں ہیں، ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں ہے، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہاتھی والوں کی بات ہو رہی ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اب تضلیل کہتے ہیں کہ ایک اندھیرا تو وہ ہے کہ میں باہر نکلا تو اندھیرا تھا اور مجھے معلوم نہیں پتا چلا کہ میں کسی نقصان کے اندر آ گیا۔ ایک تضلیل وہ ہے جو اندر پردہ پڑ گیا ہے، عقل پر پڑ گیا ہے، دل پر پڑ گیا ہے، ایک ایسی تضلیل کہ جس میں میں اپنے ہی پلان کے اندر اپنا شکار ہو گیا ہوں۔ یہ ورڈنگ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میں اپنے ہی پلان کے اندر خود اپنا شکار ہو گیا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ 2025 کے اندر یہ زندہ کتاب کیا کمال کرتی ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا وبابیل، طیرا وبابیل، اور ان کی طرف ہم نے بھیجے، وارسل علیہم، اچھا علیہم اور الیہم، یہ 2 انداز قرآن کے دیکھیے۔ جہاں پر بات نرم ہوگی، محبت ہوگی، شادابی ہوگی، آسانی ہوگی، وہاں پر الیہم، اور جہاں پر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، وہاں پر علیہم۔ تو اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طیر، اب انہوں نے کہا پرندے، طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اچھا قرآن کریم میں ایک عجیب کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طیر کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا قرآن کریم میں وہاں پر موت و حیات کی بات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مٹی لے لو اور پھر اس کو پھونک مارو تو پھر وہ زندہ ہو جائیں گے، زندگی اور موت۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب ہم بڑھے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ 4 پرندے لے لیں، ان کو مختلف پہاڑوں پر چھوڑ کر آئیں، پھر ان کو آواز دیں، وہاں پر بھی زندگی موت کا ایک تسلسل آپ کو دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے وہ جس نے خواب دیکھا تھا سورہ یوسف میں کہ پرندے میرے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں،
وہاں پر بھی آپ دیکھیں زندگی موت کا ایک تسلسل آپ کو دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فیل کے اندر جب طیر کا لفظ آیا ہے تو اس میں اقوام کی موت و حیات موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہاں پر طیر کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ اقوام کا عروج اور زوال، اقوام کی موت و حیات اس ایک صورت کے اندر آپ دیکھیے قرآن کریم بتائے گا، اور وہ کہتا ہے طیر ابابیل۔ ابابیل پہلے سمجھ لیجئے، ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو، جھنڈ کو، مختلف پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل، جھنڈ ابابیل کو کہتے ہیں، مطلب ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں مختلف پرندوں کے، اور یہ وہ ہیں کہ جو بار بار آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں۔ طیرن، ابابیل وہ ابابیل نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے جی جی جی، میں اب اسی لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ابابیل، ابابیل جو ہے وہ جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں ان کو ابابیل کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اب قرآن کریم نے اسے جب طیر کہا ہے، طیر، طیرن ابابیل، تو یہ عجیب بات ہے کہ اس طیر کے لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو اسی میں سے آپ کو طیارے بھی دکھائی دیں گے، اسی میں سے آپ کو طیران ناپ کے اڈے بھی دکھائی دیں گے کہ جو کہ اڑے بھی ہیں، اڑائے بھی ہیں، یہ سارے کچھ آپ کو دکھائیں گے طیر کے لفظ کے اندر، اس میں آپ کو طیر دکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، ابابیل ہیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ طیر کون سے ہیں۔ طیر، طیر ابابیل، ترمیہم، ترمیہم، اچھا ترمیہم کیا ہوتا ہے جی؟ جب ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو شیطان کو جب ہم کنکریاں مارتے ہیں تو پتہ چلا کہ رمی جو ہوتی ہے یہ سپاٹڈ ٹارگٹنگ کو کہتے ہیں۔ جہاں پر کسی چیز کو ہوا میں مارنے کے لیے بات آئے گی تو وہ عرب زبان استعمال کرتے ہیں طلقہ، اس نے ہوا میں گولی چلا دی، طلقہ، طلقہ، ہوا میں گولی چلا دی ہے۔ لیکن جب وہ کہے گا رما، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپاٹڈ ٹارگٹنگ ہے، کہ جہاں پر وہ چیز استعمال ہو رہی ہے وہ سپاٹڈ ٹارگٹنگ کے اوپر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کمال دیکھیں کہ عربی زبان میں گول کیپر کو حارس المرمى کہا جاتا ہے، گول کیپر کو حارس المرمى کہا جاتا ہے۔ مرمى کہتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پر رمی کی جاتی ہے، سپاٹڈ ٹارگٹنگ، یہ اس کو بچانے والا ہے، حارس المرمى۔ تو ترمیہم، اب رمی کر رہے ہیں وہ طیر جو ہیں، اور رمی پھر آپ نے دیکھی ہے، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین اتفاق ہے کہ یہ رمی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے، اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں۔ اچھا جی، ترمیہم بحجارۃ، اب حجار کہتے ہیں کنکریوں کو، حجار کنکریوں کو کہتے ہیں، لیکن کمال آپ دیکھیں کہ جو سیل استعمال ہوتا ہے گھڑی کے اندر، کیلکولیٹرز کے اندر، یا کسی بھی چیز کی بیٹری کو کہ جو اس کو چلاتی ہے، اسے عربی زبان میں حجر کہتے ہیں۔ ایون کہ ایٹم کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں، ایٹم کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ، ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ سپاٹڈ ٹارگٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے پاس جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، نہیں، ان کے پاس جو ترمیہم بحجارۃ، یہ جو حجار ہیں، یہ وہ حجار ہیں کہ جو کسی بھی چیز کو لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے پورے مکمل اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ترمیہم، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، من سجیل، اچھا سجل کہتے ہیں جی عربی زبان میں کسی چیز کو لکھ لینا، کسی چیز کے اوپر کوئی چیز کندہ کر لینا، اس کو لکھ لینا، اسے محفوظ کر لینا۔ تو پتہ چلا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کریم نے مسلمانوں کو جو کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، اس کتاب کریم کے ساتھ مخلص ہیں، ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ جب کسی چیز کو بناتے ہیں، وہ جو کوئی سپاٹڈ ٹارگٹنگ کرتی ہے، ان تمام تر چیزوں کو بنانے کے لیے جب وہ ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ابھی الحمدللہ ہمارے کرنٹ میزائل سسٹم کے اندر وہ جو ڈیٹیکٹنگ اس کی پوزیشن ہوتی ہیں، اس کی کرنٹ سسٹم کی ہماری، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو چپ لگائی گئی ہے، جو سم یوز ہوئی ہے، وہ جب تک سین کلیئر نہیں ہوگا وہ اسے ہٹ نہیں کرے گا۔ یہ سجل ہے، اس کے اندر تسجیل ہے۔ یہ حجار جو ہیں، جو یہ میزائلز جو ہیں ہٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ بس ایویں ہی ہٹ کر رہے ہیں،
بلکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایک پکچر ہے جی، جب تک اس کے اوپر یہ پکچر کلیئر نہیں ہوگی وہ اس کے اوپر چکر لگاتا رہے گا، جہاں وہ اس کو کلیئر ہوتا جائے گا وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اچھا ایک سجیل پتھر بھی ہے عربوں کے اندر، یہ یہاں پہ ہمارے گلیشیئرز کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اندر سلفر ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہوا کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو وہ ہیٹ پکڑتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ تو وہ جو مثال اللہ کریم نے اپنے پرندوں کے ذریعے دکھائی تھی کہ وہ پرندے آئے اور انہوں نے کنکریاں ماری، وہ یہی ہے۔ لیکن ایک زندہ کتاب زندہ اقوام کو یہ بتاتی ہے کہ وہاں یہ ہوا تھا، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے فیل کے مقابلے میں آپ کے ابابیل ہیں، آپ کے طیر تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا اب سجیل وہ پتھر ہوتا ہے کہ جو ہوا کے ساتھ ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے اسی سینیریو پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ پرندے آئے ہیں، انہوں نے وہ جو کنکریاں ہیں وہ ہوا سے چھوڑی ہیں، وہ سجیل ہوا کے ساتھ لگ کر گرم ہوئی ہے وہ کنکری، اور وہ کنکری لگی ہے سیدھی آ کے کس کو، ہاتھی کو۔ اب کمال آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کو ہاتھی برفانی علاقے میں نہیں ملے گا۔ برفانی علاقوں میں ہاتھی اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے کان اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اولے برداشت نہیں کرتا۔ ہاتھی کے پاگل ہونے کا سیزن جو ہے وہ برف باری کا اور بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کان اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اب کمال دیکھیں جی، آخری یہ جو الفاظ، پوری بات کو اب میں سمیٹنے لگا ہوں کہ کمال یہ ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ پرندے آئے ہیں، انہوں نے کنکریاں ماری ہیں ہاتھیوں کو، اور وہ جو ہاتھی لے کر آئے تھے نا، کہ جنہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو 2 سال سے سر پوری دنیا سے یہ اپنی ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں، اور ہاتھی جو تھے ان کو وہ بڑا اپنے حجم کے اوپر، اپنے سائز کے اوپر بڑا ناز تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ہاتھی جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت سٹرونگ ہے، ہمارے پاس بہت ٹیکنالوجیز ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، اب وہ جو اسی ہاتھی کے کان پر لگی ہیں جی کنکریاں، ہاتھی کے کان پر کنکری لگی ہے، اپنا ہی ہاتھی اپنی ہی فوج کو روند کر نکل گیا ہے۔ اللہ کریم کی حکمت دیکھیں کہ وہ ہاتھی کہ جن کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، انہوں نے گنے کھلائے تھے، انہوں نے دنیا کو بتایا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک پرندہ آتا ہے اور وہ پرندے اپنی ہاتھوں اپنے پنجوں میں، جس طرح کہ آج ہمارے بھی پنجوں میں لے کے گئے تھے، الحمدللہ پورا اپنا کام کر کے آئے ہیں، پنجوں میں ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ اب وہ پنجوں میں آ کے وہ کنکریاں لگی ہیں، ان ہاتھیوں نے اپنے مالکوں کو روند کے رکھ دیا ہے۔ سورہ فیل کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اگر مسلم ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ آج ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل یہ ہمارے ساتھ بھی، کہ ہم جو ہاتھی بنا رہے ہیں ہمیں یقیناً بالیقین ان ہاتھیوں کا حصار اپنے ابابیل سے کرنا ہوگا۔ آج الحمدللہ ہمارے ابابیل نے، پاکستان کی حجم دیکھ لیں آپ نقشے کے اوپر بھی، تو وہ ایک ابابیل ہی ہے، اور ساتھ میں آپ کو سفید ہاتھی بھی دکھائی دے گا کہ جو بہت بہت بڑا ہے۔ تو آج اس زندہ کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیں، ہمیں پہلی تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم حجم دیکھیں، ہارڈ ورک کی طرف جائیں گے یا سمارٹ ورک کی طرف جائیں گے۔ قرآن کریم نے کیا کہا سورہ الکہف کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عملا، ایسے ہی حضرت، احسن عملا، کہ ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سمارٹ ورک کون کرتا ہے۔ احسن عملا، ناٹ اکثر عملا، عمل کی کثرت کی طرف بات نہیں کی، احسن عملا، سمارٹ ورک کی طرف۔ ابھی ہم نے سمارٹ ورک کی طرف جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں طیر عطا کیے ہیں، اللہ کریم الحمدللہ ہماری افواج کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے جو بابا جی ہیں، اللہ سلطان بشیر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آج میں ان کے سامنے الحمدللہ اللہ نے یہ جسارت دی کہ کیونکہ جو جتنی خدمت ان کی قرآن کی ہے، ہم تو بالکل اس کے بالکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو وہاں پر جو بات ہم کر رہے تھے جی، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم میں کون ہے جی؟ ہاتھی والے،
ہم جب فجعلہم پر پہنچتے ہیں تو سیدھے ہاتھیوں پر چلے جاتے ہیں. ہاتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ ان ریلیونٹ گفتگو نہیں کرتا، اللہ ان ریلیونٹ مثالیں نہیں دیتا، اللہ ہمیشہ ریلیونٹ مثال دیتا ہے. آج بھی کسی ہاتھی کے کانوں پر کنکریاں مار کے چیک کر لیں، وہ آپ کو بتا دے گا میں کرتا کیا ہوں. ایسا نہیں ہوگا کہ خیالی باتیں ہوں گی. تو ارسل الیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. پھر ان کو ایسے فجعلہم میں آپ دیکھ لیجئے کوئک رسپونڈ ہے اور ایمرجنٹ کنڈیشن ہے. تو الحمدللہ آج سورہ فیل کا ایک نیا انداز ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں ہمیں دو بڑے نکات ہیں اس کے اندر. ایک نکتہ تو یہ ہے کہ ہم نے وہ فیل نہیں بننا کہ جو اپنی ہی قوم کے اوپر یا اپنی ہی لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑے. دوسرا ہم نے اپنے حجم کے اوپر ہم نے سمارٹ ورک کی طرف جانا ہے. میں ایک بات سے فرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم نکتہ ہم نے بابا سے. آج جو الحمدللہ ہماری مدد ہوئی ہے، تو ایک فیز سے ہم دوسرے فیز میں داخل ہوئے ہیں، اس ہمیں ٹھیک ہے پاکستان اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے الحمدللہ جس میں ہم موجود ہیں، لیکن یہ فضل و کرم پاکستان پر نہیں ہوا بلکہ یہ فضل و کرم ایمان پر ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ تمام نقائص ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں ان بالکل درست احکامات کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف آنا ہوگا جس میں ہم جھوٹ چھوڑیں، ان تمام تر چیزوں کو، یہ بددیانتی چھوڑیں. یہ تمام یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن ابھی جو موجودہ ہمارا حال ہے اس کو آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فیل کو مدینہ کے ابابیل سے کیسے اڑایا ہے، اس کی مثال دیکھیے کتنی کمال ہے کہ ایک طرف چچا کھڑے ہیں، ایک طرف بھتیجا کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف ماموں کھڑا ہے، ایک طرف بھانجا کھڑا ہے. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فیل کو سامنے رکھتے ہوئے جب مقام بدر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، احد پر جب آپ پہنچے، آپ نے بھی اپنے ابابیلوں کے ذریعے ان کے فیل اڑائے. تو ہمارے ابابیل کو اللہ کریم سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. جی جزاکم اللہ.